مومنو شوق درود و سلام اچھا ہے، مومنو شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد از خدا محمد کا نام اچھا ہے۔ اور کہہ رہی تھی حوریں بلال حبشی کو دیکھ کر کہ دنیا کے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ حضرات، یہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ربانی صاحب، جو کہ آپ احباب کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ سلطان المناظرین، ماشاءاللہ، سلطان المناظرین، استاد المتکلمین، مناظر اسلام جناب حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ احباب کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاریخی خطاب ہوگا جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرات، عیوب و نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہے اور میں حسینی ہوں۔ بیٹھ جا یار، چھوڑ دے رہے، اور بیٹھ جا۔ خدمت دین کو میں نے تجارت نہیں بنایا۔ سکردو کی بلندیوں سے لے کر بلوچستان سندھ کے ساحلوں تک کسی اہل حدیث نے، اہل حدیثوں کی جماعت کے کسی بھی فرد نے اگر عمر صدیق کو مسلک کے لیے بلایا ہے، اللہ کی قسم ہے، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے مسلک کی ترجمانی کو سعادت سمجھتے ہوئے میدان میں جا پہنچا۔ اور آؤ آج نتیجہ دیکھو، اہل حدیث کے خلاف اتحاد اہل سنت بنا اور ہمارے علمی تابڑ توڑ حملوں سے ہم نے ان کے اتنے بخیے اٹھائے ہیں کہ آج ان کی شکلیں دکھانے کو نہیں ملتی۔ اور کل لاہور میں لائیو چینلوں پر عمر صدیق کو گالیاں دی گئی۔
ننگی اور گندی، ماؤں کی، بہنوں کی، میری والدہ کو، میری بیٹیوں کو، اور کہا اترا نکھترا ہے۔ اللہ کی توفیق سے رب نے مجھے 2 بیٹے ابھی تک عطا کیے۔ لکھ لے، غیرت و مسلک کی اہمیت کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، شیر سے انشاءاللہ ببر شیر ثابت ہوں گے۔ اور بدعتیوں، علامہ ابتسام کے بارے، حافظ سعید کے بارے، پروفیسر ساجد میر کے بارے اگر تم نے بات کی، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کے لٹکا دوں گا۔ عمر صدیق قدم بڑھاؤ، عمر صدیق قدم بڑھاؤ، عمر صدیق قدم بڑھاؤ۔ اور میں آج کی اس مجلس میں برحلا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، حشام الہی میرا بڑا بھائی ہے، علامہ ابتسام علم و عمل میں فضل میں مجھ سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، بات ساجد میر کی ذات کی نہیں، بات مسلک اہل حدیث کی غیرت کی ہے۔ چھوڑے لا دیں گے موچے پاک۔ او بیٹا بات کرنا، اور آؤ جلالی صاحب، میں گالیاں دینے کے لیے نہیں آیا، زبان رکھتے ہوئے بھی رہے ہیں بے زبان اب تک۔ میری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھنا۔ تو کہتا ہے میرا شاگرد، اللہ کی قسم ہے عمر صدیق اپنی ماں کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، جب تک میں اپنے قائدین، اپنی جماعت، اپنے مسلک کا دفاع نہ کر لوں۔ عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، او یار گال بھی کرن دے ہو، او کھلو جاؤ۔ او بھائی حضرات، پاکستان میں رب کے وجود کا انکار ہوا، جلالی تو سویا رہا، پیغمبر کو گالیاں دی گئی، تو سویا رہا، صحابہ کو کافر کہا گیا، تو سویا رہا، قرآن و سنت کا انکار کیا گیا، تو سویا رہا، اور دین کے نام پہ تجارت کرنے والے ختم نبوت کے ڈاکوؤں، اور تم اہل حدیثوں کا کبھی مقابلہ کر سکتے؟ تو کہتے ہیں میرے شاگرد سے مناظرہ، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے پوری بریلویت کو اپنی ٹانگوں کے نیچے سے گزارا ہے۔ تکبیر، فاتح بریلویت حافظ عمر صدیق صاحب، فاتح مذہب باطل حافظ عمر صدیق صاحب۔ اور شہباز شریف تو بھی سن لے، اگر اس کو تو نے پٹان نہ ڈالا، تیری دیوسیت کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔ حضرات، اس کا استاد ہے مفتی جمیل، اس کا استاد ہے عبدالتواب چروی، اور عمر صدیق آج مسلک بریلویوں کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اسلاف کی شفقت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے بریلویت کے لیے ایسا توید بن چکا ہے، نام ہی کافی ہے، نام لکھ دو یہ غائب۔ اور آؤ، نبی کو گالیاں دی گئی، وہ تو قربانی دے گیا ممتاز قادری، تے خادم لولے دی روٹیاں لگ گئیاں، وہ قربانی دے گیا اور روٹیاں تمہاری لگ گئی، اور نبی کے نام پہ تجارت اور چوریاں کھانے والوں، تم اہل حدیث کا مقابلہ کر سکتے؟ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون ہے، ختم نبوت کا چور کون ہے؟ حضرات، لفظ کا اختلاف تھا نا،
اور مجھے ان اہل حدیثوں سے بھی، نام نہاد اہل حدیثوں سے بھی سخت اختلاف ہے کہ جو بتیوں کے منہ میں باتیں ڈالتے ہیں. پولیس پڑے نا تے جلالی ترلے لوے پھاڑ لو، پھاڑ دے نہیں پھاڑ لو، فوٹو سیشن کرنے والے. اور تھانے میں پکی رپورٹیں، غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ایک ادا میری نظر نظر میں ہے. تھانے آپ حوالاتوں باہر نے تے جڑے حوالات دے وچ ڈکے نے انہاں نوں آندے نے ساڈی اندروں فوٹو کھچو تاکہ انج لگے جویں اسی قید ہاں. اندازہ لگا لیجئے. اور پولیس نے 1.5 گھنٹہ تک اسے گرفتار نہیں کیا. ہویا ببر شیر، حافظ بابر سلفی حفظہ اللہ اور قسیم، یہ درویش جماعت کے مناظر میدان میں کھڑے تھے. پولیس والا آندہ مولوی میں 38 بندے مارے نے. اے ببر شہر کہنے لگا 39 مینو مار پرے کری جلالی نہ ٹکرا کرا دے. اب بریلویوں تمہارے اندر کوئی عقل والا شخص نہیں ہے. کبھی مناظرے جو ہیں وہ یک طرفہ تاریخ سے بھی ہوئے ہیں کہ 12 تاریخ رکھ دیتی ہے. 12 کیوں رکھی؟ چند دن پہلا خبراں چاہ گیا بھئی متحدہ مجلس عمل دا اسلام آباد اجلاس ہے، ساجد میر نے اوتھے ہونا ہے. انہیں پڑھ کیا کہ 12 تاریخ نہیں ہونا ہے، یک طرفہ. اور پھر پبلک مقامات پر ایک گھر کا سربراہ 10 افراد کو کنٹرول نہیں کر پاتا، پتر نوانا تو وکھرا ہو جا بھائی ساڑی تیری نہیں چل دی. اور 2 جماعتوں کو، 2 فرقوں کو، 2 مسلکوں کو اپنی روٹی کے لیے لڑانے والوں، سستی شہرت کے لیے پرفریب طریقے اختیار کرنے والوں، لفظ کا اختلاف سب سے پہلے ظاہر ہوا. جماعت کی طرف سے ترجمان بابر فاروق رحیمی نے سوشل میڈیا پر نمبر دیے، آؤ ہمارے ساتھ رابطہ کرو. کوئی بندہ رابطہ کرتا پھر ریکارڈنگ چڑھا دیتا کہ جناب ہم نے رابطہ کیا ہے، ہمیں کوئی ٹائم نہیں دے رہا. کوئی بندہ چیلنج کرے ساجد میر صاحب کو، ابتسام صاحب کو، حافظ سعید صاحب کو، یہ کریں. یہ جماعتاں نے 1 گھنٹے کر نہیں کہ ساڑیاں سڑکاں جلالی تو شروع ہون تے ایرے تے ہی مک جان. آپ ہی میں کارکن اشتہار لان والا تے آپ ہی میں امیر پاکستان. یہاں پر شعبے الگ ہیں. جماعت کے مناظر علامہ عارفی بیٹھے ہیں، مبشر ربانی بیٹھے ہیں. اسی انشاءاللہ ایویں دیاں تہاڈیاں منجیاں ٹھوکیاں نے تہاڈے بچے بھی یاد رکھن گے. اور آؤ ختم نبوت کے ڈاکوؤ، جماعت کا شعبہ ہے، ذمہ داری فقیر اللہ کے پاس ہے. پھر آؤ کہتے عمر صدیق دی کی حیثیت ہے. میں نے کہا میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خطیب بنایا اہل حدیثوں کے ہیڈ کوارٹر کا. اور تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بات کرتا ہے اور تو میری جماعت کے مناظروں میں سے، ہمارے شاگردوں میں سے حفظ حدیث کا بھی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. حضرات، ختم نبوت کے ڈاکو، ختم نبوت کے چور اور علامہ حبیب الرحمان سب کہو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی عمدہ مثال دی. کھوتی سی تے دلتی مار دی سی اونٹ نو، تے دلتی مار کے جنگل دے جانوراں نو کہ ویکھیا جے میں کڈی بہادر ہاں. گالیاں دینا یہ تمہارا کام ہے، قرآن و سنت پڑھنا ہمارا کام. میں گالیاں دینے نہیں آیا، دلال سنانے آیا ہوں. اور آج کے پیش کردہ ایک حوالے کو کوئی مائی کلال غلط ثابت کر دے، اللہ کی قسم ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. حضرات آئیے اب میں چند حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں. چند حوالے ان ڈاکوؤں کی خدمت کے اندر، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات احمد رضا خان بریلوی نے جن بنیادوں پر اہل حدیثوں کو کافر کہا، وہابیوں کو کافر کہا، وہ ساری عبارتیں ان
کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ ساری عبارتیں. اور دوسری بات، مرزا غلام محمد قادیانی کو جن عبارات پر کافر قرار دیا گیا ہے، پھر کہتا ہوں وہ عبارات جن پر مرزا غلام محمد قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، وہ تمام عبارات حرف بارف بریلویوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اگر کوئی مائی کا لال میری اس بات کو غلط ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. آندا جی ساجد میر نو لے کے آؤ، حافظ سعید نو لے کے آؤ. میں کہا ٹھیک ہے، تیرے وڈیاں لکھیا ہے ساڈے نزدیک اولیاء دی وفات حیات ممات دے وچ کوئی فرق نہیں. میں ساجد میر نو لے آؤنا، تو شاہ نورانی نو لے آ. ان کے نزدیک وہ زندہ ہیں، ان کے نزدیک وہ آؤندے بھی نے، آؤندے بلکہ کئیاں دا نانا مر گیا، دبن تو بعد نانی دے کول آوندا کردا سی مٹھیائی لے کے، تے نال پکی بھی کردا سی کسے نو دسی نہ میں انج ہی آوندا رہاں گا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرات، پہلا حوالہ کتاب اسٹیج پر موجود، جتنا اسلام کے دروازے پر گند فقہ حنفی نے پھیلایا ہے دنیا کے کسی مذہب نے پھیلایا نہیں. فقہ حنفی کے اندر نہ رب کی توحید محفوظ ہے، نہ پیغمبر کی رسالت محفوظ ہے، نہ صحابہ کی عدالت محفوظ ہے، نہ رب کا قرآن محفوظ ہے، نہ پیغمبر کی سنت محفوظ ہے، نہ شریعت کے ایمان کو محفوظ، نہ شریعت کے اعمال کو محفوظ. آئیے پہلا والا مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں نبی ہوں پر میرے کو شریعت نہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب ان کی ہے، زبان میری ہے. کتاب کا نام حاشیہ طہطاوی علی در المختار ہے. حاشیہ طہطاوی علی در المختار، اس کا صفحہ نمبر 41 ہے. 41 صفحے کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. جو عقیدہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے وہی عقیدہ ان کا ہے. حضرات، دوسرا حوالہ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں، میں کتابوں کے اسکین لے کر کے آیا ہوں، نہیں تو کتابوں کا حجم بڑھ جاتا. یہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون کی کتاب ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ عبارت ہے، کہتا ہے تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں. پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ عبارت کا آسان معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوصاف میرے اندر ہیں اور ان اوصاف کو رکھنے کی وجہ سے میں بھی نبی ہوں. آئیے یہی بات کون کہتا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی کالا حضرت. اور میں چاہتا ہوں میں وقت کے جرنیلوں کو، سلاروں کو، سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے دشمن یہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو ان کی زبانیں سڑ جائیں گی، نہ مسلمان مانتے ہیں نہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ جو قائد اعظم کی جماعت تھی جس میں علماء تھے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، انہوں نے لکھا، ان کے بڑوں نے لکھا کہ یہ مسلم لیگ نہیں ہے، یہ کافر لیگ ہے، سارے کے سارے کافر ہیں. اور پھر پاکستان کو ان کے بڑوں نے کافرستان کا. اور یہی وجہ ہے کہ مکہ مدینہ کے بعد حرم کی طرح جس کا تقدس کرتے ہیں، اور مدینے کے نام پہ تجارت کرنے والوں مدینے کے حرم کے ہونے کا انکار کرتے ہو اور قلبی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ ہیں. یہ تمہاری سنی تاریخ جس کو سنی تاریخ کہتے ہو، پاکستان کی ایجنسیوں نے لکھا، راہ کا فنڈ لے کر پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانا، دہشت گردی کرنا. کون یہ لوگ ہیں؟ آئیے آج یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں مذہب اور دین کے نام پر، ان کو ننگا نہ کر کے رکھ دیں تو نام نہیں. کہنے والے نے خوب کہا، جلا کے بھسم نہ کر دوں تو عمر صدیق نام نہیں. کون ہے؟ احمد رضا خان بریلوی
کفر کی توپ لگانے والا چلانے والا صرف سانو ہی کافر نہیں آکھیا، ہن انہاں دے دندے ایڈے کو تیز ہو گئے نے، پیر نصیر الدین بھی کافر، پیر کرم شاہ بھی کافر، امین الحسنات بھی کافر، اج کل اپنے اندر ایک دوجے نو کافر 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 کہی ہوندے نے۔ اور دنیا کے سائنسدان، دنیا کے محقق نئی سے نئی چیزیں، کتابیں، تحقیقات، نادر روایات پیش کر رہے ہیں۔ یہ اپریشیٹ کنوں کر دینے، بڑی تحقیق کر کے جناب میں فلانے نو کافر بنائے ہیں، اس کو شاباش دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے مسلمان کرنے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، اور تو آیا دنیا میں کافر بنانے کے لیے۔ تیرے احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے، بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور رضی اللہ تعالی عنہ ذل مرتبہ نبوت ہے۔ جو عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ عقیدہ احمد رضا خان بریلوی کا غوث اعظم کے بارے میں۔ حضرات دوسرا والا کون ہے؟ ان کے بڑے بزرگ خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید، ان کے مریدوں کے حالات لکھے ہیں، صفحہ نمبر 671، انفاس العارفین، مقباس المجالس، مقابیس المجالس۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت شیخ کے تمام مریدین برگزیدہ تھے، محبت شیخ میں اس قدر محو تھے کہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ حضرت شیخ کے ڈر سے کہتے تھے، ورنہ ان کا جی یہ چاہتا تھا کہ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ خواجہ غلام فرید رسول اللہ۔ ختم نبوت کے ڈاکو سنتا جا، سنتا جا، شرماتا جا، اگر تیرے اندر جرت ہے آ ان حوالوں کا انکار کر، کہیں بلا۔ کہتا ہے جی فلاں نے رشیدیہ نہیں پڑھی، او بیچارو تمہیں اصول مناظرہ کا نہیں پتا، میں تیرے گھر میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، تیرے ٹی وی چینل پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ 126 دن تک بل پہ کاروائی ہوتی رہی، بریلویت سوتی رہی، کہتے ہیں قبروں سے نکل آتے ہیں۔ 126 دنوں دے وچ نہ کسی نے قبروں نکل کے دسیا کہ کم پہ گیا جے، تے نہ کسی زندہ پیر نے دسیا کہ کم ہو گیا جے۔ پتہ یہ چلا مسلک اہل حدیث سچا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون؟ کتاب کا نام فوائد السالکین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ کیا لکھا ہے؟ مرید آیا، انہوں نے پڑھ کلمہ، انہیں آخیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آندے نے تو تے مرید نہیں ہو سکتا، بھائی پھٹے حال تیرا کیویں مرید کرنا ہی؟ اے جی کرنا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، جاؤ۔ اور لعنت نہیں پانی، لعنت نہیں پتر پانی۔ سن لو گل، اے مریض نے، اسی طبیب ہاں، اساں نشتر رکھنا ہے تے گالاں سننیاں نے، اساں گالاں کڈنیاں۔ بریلوی عوام سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ چندے بھی ہمیں دیتے ہیں، رشتے بھی ہمیں دیتے ہیں، چندے بھی ہمیں دیتے ہیں اور رشتے بھی ہمیں دیتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ زمین دے اتے لمیا پے کے پاسے ماردا، میں نہیں تھانے دے اگوں اٹھنا، کیوں ایہو جے کھیکن کرنا؟ پتہ لگدا ہے پیا تینوں، پتہ ہے کہ ساڈے وڈے چور نے، ڈاکو ہیں ختم نبوت کے۔ اور یہ کتاب فوائد السالکین کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ احمد رضا خان بریلوی، جس کے بارے میں بریلویوں کا نظریہ ہے اعلی حضرت دی زبان دے وچوں تے قلم دے وچوں کوئی غلط گل نکلی۔ اب آئیے، یہ آپ کے قریب ہے شرک پور شریف، شرک پور۔ بریلوی مذہب کی 5 بنیادیں ہیں۔ کتنی بنیادیں؟
5 بنیادیں. پہلی بنیاد ہے عقل سے عالی, عقلوں ویلے, عقلوں ویلے. دوسری شرط بنیاد قبر پرستی. دوجا کام کیے کھوتے نہ پیاؤ تے پوجی آؤ, کوڑے شاہ تے کھوتے شاہ. یزدانی رحمہ اللہ کہتے تھے پورا چڑیا گھر ہی اکٹھا کیتا ہے. اور کیسے مشکل کشا ہیں. پاکستان کی عدالتوں کے اندر ان کی گدیوں کے مقدمے چل رہے ہیں. اپنے معاملات کو تم حل کر نہیں سکے. ہم نے گالیاں نہیں دینی, ہم نے تمہارے پتر لینے ہیں. جڑے جڑے اوکھے نے وہ دعوے نے کشمیر لے جانے نے, جڑے جڑے میٹھے ٹھنڈے نے اسا مدرسے لے آنے. گل سیدھی صاف جی. ہاں تے جڑے کمپیوٹر ماسٹر نے وہ علامہ ابتسام صاحب نو دے چھڑنے. انہاں نو ادھر آرے لائی رکھو. شرکپور کتاب کا نام ہے منبع انوار. لکھنے والا میاں جلیل احمد شرکپوری. انہاں نو چکن واسطے کرینا لیاونیاں پیندیاں نے, بندے چوک ہی نہیں سکدے. اور کیا لکھا ہے, دل تھام کر سن. لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. آئے ہو میرے اللہ, آئے میرے اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک چلی, پھر اسمبلی میں آئے, اٹھاؤ وہ ساری کاروائی کو, رویداد کو. پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر نے تمہارے بڑوں کے سامنے جب یہ کلمے پیش کیے, تمہاری زبانیں کنگ ہو گئی. ابراہیم کمیر پوری تیری قبر پر رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور مرد درویش ہے, اس نے کہا اور مفتی محمود کہے بٹھر ایڈا سیری کہے اے بابیاں نو اسی پاگل مننے ہاں, تسی بھی کہو مرزا پاگل ہے. مرزا ناصر لاجواب ہو گیا. اور جلالی سن, تیرے مسلک کے لوگ عیسائی ہوتے رہے, ان کا مولوی صدیق جو پاسٹر صدیق پال بنا, مناظرہ کے لیے پورے پاکستان کے اندر کوئی مولوی ان کے پاس نہیں تھا. ان کی جماعت کے بڑے شہر گجرانوالہ کے میرے گھر میں آئے, اللہ کی قسم ہے میرے گھٹنوں کو چوما, ہاتھ نہیں لگایا, میرے گھٹنوں کو چوما کہ ساڈے مولوی مرتد ہو چلے نے, اسی مردے بخشان وچ لگے ہیں, بندے مرتد پہ ہوندے نے. عمر صدیق 40 سال گفتگو کر. اور جب عمر صدیق گیا, بائبل کے میں نے 27 نسخے ابھی ٹیبل پر رکھے. پادری آندا ایک ہی ہے. میں کہ اے الگ الگ 27 نسخے نے بائبل دے. وہ ایک پھر واش روم جائے, پھر آئے, پھر جائے, پھر آئے. آندا میرا بلڈ لو ہو گیا ہے. اودوں دا بلڈ لو ہویا پر کدی شکل وکھائی ہوئی نہیں. او کھلو جا یار, مینوں گل بھی اگاں گل بھی کر لین دے پترا. او کھلو, کی کری آندے ہو, مینوں جیوندے نوں ماری آندے ہو پھل پا پا کے. یقین جانو 2-3 سال پابندیاں لگیاں سن نا. ایکشن پلان تے بڑے بڑے مولوی جنہاں دے نال بڑے بڑے وڈے لقب لکھے جاندے سن نا, حالے تے ننگی تلوار دا پھیرا ہونا ہے. اللہ اللہ, مسلک اہل حدیث دا لاڑا تے بیٹھا, میرا دھیان ہی نہیں پیا. 100 سنیار دی 1 لوہار دی تے 100 لوہار دی 1 عبداللہ. تیری خیر, ابھی بیٹھے پورا جواب دے کے جان گے انشاءاللہ, پھٹی پوچھ کے جان گے. حضرات آئیے دوسرا حوالہ, کتاب کا نام 7 سنابل. تعریف کس نے کی؟ احمد رضا خان بریلوی نے. آندا بڑی ودیا حضور فلاں فلاں. انج لقب لائے نے جویں نیری وچ چھاپر آوندے نے. یقین جانو میری تے طبیعت بن گئی ہے 2-4 دن, اور یار کھلو, 2-4 دن نا
2-4 दिन मैनू बरेलवी गालां ना कड्ढण ते मैं अपने बरेलवी नूं आंदा काम दावत दा ठंडा पै गया, गालां नहीं पियां आउंदियां, गालां नहीं पियां आउंदियां। हजरात क्या लिखा है सबा सनाबिल के अंदर खत्म नबूवत के डाकुओं ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तस्दीक की अहमद रजा खां बरेलवी ने मलफूजात के अंदर फवाइदुल फुआद। वो कोई गल नहीं, फड़ के लै जान 22 परचे होए ने, 3 भी हो जाएगा तो खैर सल है, केड़ी को अगल। ओए मेरे ध्यान करो, जे जेले जाना पवेगा जाओगे वे लिया जे ओ मेरी गा ओ यार, ओए अल्लामा शहीद के साथ भी तुमने ये किया, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा जनता ही टुर गया, तुम ये इतने खजल होंगे फिर, तुम ये इतने खजल होंगे फिर। एक नारे भी सही कर लो, अखलो जाए, और नारे भी सही कर लो, नारे भी सही कर लो। उमर सिद्दीक कदम बढ़ाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। इधर और आओ फवाइदुल फवाद तेरी किताब है, खत्म नबूवत के डाकुओं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। मुरीद ने पढ़िया कलमा, इन्हां दी अकल दा करिए की। कार्टून चैनल कदी वेख्या जी? कार्टून चैनल केड़ा भला? ओ दावत इस्लामी वालियां दा, दावत गैर इस्लामी दा। ओ चल यार मेरी गल पुत्र सुन, दावत गैर इस्लामी या दावत इस्लामी कार्टून चैनल। हजरात जरा तवज्जो से बात समात फरमाएं। हजरात उसने ना मदीने के फदाइल बड़े बयान किए, मदीना कहें तो जन्नत है, मदीना कहें मुश्किलें आसान, मदीना बोले तो कामयाबी कामयाबी, मदीना बोले तो जिधर पाऊं उधर खैर। उन्हें काम की शुरू कर दिता, सलाम लैन दी बजाय मदीना, सलाम लैन दी बजाय की कहना मदीना। उन्हें जवाब देना मिठा मदीना, प्यारा मदीना। ते सहराए मदीना मुल्तान दे विच इज्तिमा सी ते लटीना दे बाहर लंबी लैन सी। एक कुतब नूं बहुता जोर पै गया ते ओ की आंदा यार विच अशीरी मौलवी सुन के ना तो थोड़ा जिहा असर मैनू भी हो गया। एक विच कुतब सी ओनू बहुता जोर पै गया, आंदा मदीना बाहर निकलो, बाहर मदीने खड़े हैं। और जालिमों मदीने की तौहीन करने वाले पापियों, मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके डालो, मेरे नबी की कब्र के चौकों में मॉडल बनाओ, मेरे नबी के मदीने के मॉडल मोहल्ले की गलियों पे बनाओ और कहो कि हमें आशिक मान लो। मैं तुम पागल ते मान सकना, मुहिब मान सकदा हजरात। अच्छा इस बाबे दे बाड़े ना मेरा बड़ा नरम पहलू सी। बरेलवियां दियां कई किस्मां ने, हाँ कई ने जिन्हां दा काम ही कुतरना वढना है, बिल्कुल रजा खानी, अजड मुकल्लिद जाहिल। कई जड़े ने वो बड़े लिबरल मिजाज ने, अहले हदीसां नूं काफिर नहीं आंदे। जब मैंने आज लाइब्रेरी से किताब निकाली तो मैं कहे ते छोटे वड्डे ही सारे इस हमाम दे विच नंगे ने। कौन है? पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह। किताब का नाम है ताकीकुल हक फी कलिमतिल हक मुतरजम। क्या लिखा है? ऐसा ही इम्तियाज दरमियाने तजल्ली के सालिक का वजूद बायन ही मजहर हकीकत मोहम्मदिया होकर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह के तरन्नुम में आता है। इस तमाम में सब नंगे, छोटे भी थे वड्डे भी। हवाले मुकद्दसा में भी हवाला है। आगे ये किताब है मनाजिलुल अबरार, इसमें भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। फवाइद फरीदिया इसकी बड़ी तस्दीक है, यहां पर भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और आखिर में यह कहना चाहता हूं, चोर ना शराबी हूं मैं,
جرم یہ کہ وہابی ہوں میں، ابن تیمیہ کے روحانی فرزندوں سن لو، نیشنل ایکشن پلان تھا، بڑے بڑے مولوی رات کی تاریکی میں بڑے بڑے مولوی لرزتے تھے، دن کے اجالے میں ڈرتے تھے، جہنم دا کھٹکا ماں دی شان سناندے سن۔ اللہ تو گواہ ہے، عمر صدیق نے تب بھی توحید سنائی ہے، تب بھی سنت سنائی ہے، تب بھی مسلک کا دفاع کی ہے، اور جب تک زندہ ہیں، جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، کوئی مائی کا لال میرے مسلک پہ بات کر کے اپنے گھر جا سکتا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جانا نہیں، سارے بیٹھو، کوئی نہ